السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہارر بھی ہے اور اس پر مطلب ایک عجیب حیرانی کا بھی حیرانی کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے بندے پر۔ یہ کہانی ایک وہ اسے کیا کہتے، وہ جو اکثر اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح میری خالہ ہے تو وہ کہتے کہ ہمارے گاؤں میں ایک اب نارمل بچہ تھا، تو وہ بچہ کافی بڑا ہو گیا تھا، پھر بچہ نہیں رہا تھا، لیکن ان کی جو گروتھ ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے مطلب بچے ہوتے ہیں نا، تو بچوں جیسی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یار میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ یہ بچے کسی ایج میں جا کے پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ بچہ کافی بڑا ہو چکا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ موت سے کچھ دن پہلے اس کو یہ عادت پڑ گئی تھی کہ یار میں کھانا پکا رہی تھی، تو میں نے ویسے ہی، وہ کہتے ہیں بہت بڑا گاؤں ہے نا ان کا جہاں اس کی شادی ہوئی میری خالہ کی، تو وہ کہتی ہے کہ گیٹ پہ مجھے کوئی نظر آئے، تو میں نے اس طرح کھڑکی میں دیکھا تو یہی بچہ کھڑا تھا جس کا نام نوید تھا۔ تو میں نے کہا ہاں نوید، اس طرح ہم اسے چھیڑتے تھے نا، تو اس نے ہاتھ پہ لایا تھا مطلب، تو میں اس کے قریب گئی کہ کیا کیا کیا، خیر وہ اپنی جو مطلب ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہہ رہا تھا کہ مجھے پیسے دے دے، تو میں نے اس زمانے میں 2-3 روپے بہت زیادہ تھے، تو اس نے کہا، میں نے 2-3 روپے اس کے ہاتھ میں تما دیے تو وہ چلا گیا۔ اب اس کا روٹین ہوا، جیسے ہمارے گھر کے سارے مرد گھر کے اندر انٹر ہوتے تھے، یہ بچہ اسی ٹائم شام کے ٹائم گیٹ پہ کھڑا ہوتا تھا اور ہاتھ پہ لائے ہوئے اس طرح مطلب کھڑا ہوتا تھا۔ تو میری خالہ نے کہا کہ اب مطلب مجھے حیرانی اس بات کی تھی کہ ایک اب نارمل بچہ اس طرح مطلب ایک ہی ٹائم پہ وہ مطلب آتا تھا اور پیسے مانگتا تھا، یعنی ٹائم میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی تھی۔ 6:30 بجے یہ بچہ ہمارے گیٹ پہ کھڑا ہوتا تھا اور ہر روز 6:30 بجے رات شام کے ٹائم، نہ اس کے بڑے، وہ اتنے امیر لوگ تھے، وہ ان سے کیوں کہتے کہ آپ پیسے مطلب مانگے لوگوں سے۔ تو اسی طرح 10-15 دن اس نے یہ حرکت کی، پھر ہمارے گھر کے جو آدمی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو عادت ہو جائے گی، پھر ہر ایک کے سامنے جو ہاتھ پہ لائے گا، تو انہوں نے اسے بھگا دیا، مطلب وہ روز آتا تھا اور وہ لوگ اسے بھگاتے تھے۔ خیر میں اسے اکثر پیسے دیتی تھی تو مجھے بہت دیکھتا تھا وہ۔ پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی انہی دنوں میں، بس موت سے 15-16 دن پہلے اس نے یہ حرکتیں شروع کی تھی، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ ان دنوں میں وہ ہم سب کے مطلب پہلے ہم اسے اگنور کرتے تھے نا، ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو لوگ اگنور کرتے، ایسے بچوں کی تو مطلب ڈسکشن میں بھی ان کا نام نہیں آتا، مطلب ان کا ذکر کبھی نہیں آتا، لیکن ان 15-16 دنوں میں ہم انہیں بہت ڈسکس کرتے تھے کہ یار نوید کو دیکھو، نوید کو کیا ہوا ہے، نوید کو دیکھو، ہر کوئی کہہ رہا ہے نوید کیا کر رہا ہے، نوید تو ہر وقت، یہ نوید کو مطلب کس طرح پتہ چلا ہے کہ مانگنا بھی ایک چیز ہے، مطلب یہ تو بہت امیر گھرانے کا بچہ ہے اور اس نے ایسی چیزیں دیکھی بھی نہیں ہے، جبکہ یہ اوپر سے نارمل بھی ہے، تو اس کو یہ کہاں سے یہ عادت پڑ گئی کہ ہاتھ اسی طرح پھیلائے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں اور میری امی، میری خالہ کہتی ہے کہ میں اور میری امی کافی پریشان ہوتے تھے کہ میں اپنی امی سے اس کے بارے میں بات کرتی تھی فون پہ کہ امی یہ نوید جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، یہ خیر پھر نوید کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی ڈیتھ کا میرے خالہ پر بہت بڑا اثر ہوا، کیونکہ خالہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور مجھے جب وہ زندہ تھا تب بھی مجھے ان سے ڈر، انہی 15 دنوں میں بہت ڈر لگتا تھا مجھے ان سے، وہ عجیب کھا جانے والی آنکھوں سے مجھے دیکھتا تھا، جب میں اسے پیسے دیتی تھی تو تب اس کی آنکھوں میں ایک روشنی، ایک چمک سی اٹھتی تھی اور وہ چلا جاتا تھا مسکرا کے، تو پھر میرا بھی جو ہے تھوڑا مطلب مطمئن ہوتی تھی کہ شاید یہ مجھے ایسا لگتا ہے، لیکن یقین جانو دوستو اس کو موت آنی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ موت سے 15 دن پہلے وہ ہماری باتوں میں بہت انٹر ہوا تھا، اور دوسری بات مجھے ان سے بہت ڈر لگنے لگا تھا، اور مطلب ایک اب نارمل بچے سے، اور مجھے اس طرح دیکھتا تھا جیسے میں نے اس کا کچھ بگاڑا ہو۔ تو بس یہی کہانی تھی دوستو، اس نے کہا تھا کہ موت سے کچھ دن پہلے، تو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی اور میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا۔ اوکے دوستو، تھینک یو سو مچ۔